ताई रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब एक हिकायत यूं बयान करते हैं कि उनके शहर में एक औरत बेवा क्या हुई, इस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। बच्चों का साथ और कुल जमा पूंजी बस 3 दिरहम। हालात से मुकाबला करने की ठानी और जाकर बाजार से इन 3 दिरहम का ऊन खरीद लाई। कुछ चीजें बनाकर फरोख्त की तो 5 दिरहम वसूल पाए। 2 दिरहम से खाना पीना खरीदा और 3 दिरहम का फिर से ऊन ले लेती। इसी तरह कुछ दिन गुजर बसर किया। एक दिन बाजार से खाना पीना और ऊन लेकर घर को लौटी। ऊन रख कर बच्चों का खाना पीना देने लगी। एक परिंदा कहीं से उड़ता हुआ आया और ऊन उठा कर ले गया। औरत के लिए अपने कुल कायनात का यूं लुट जाना सोहाने रूठा, मुस्तकबिल की हौलनाकियों से खौफजदा और गम गुस्से से पागल सी होकर रह गई। दूसरे दिन सीधा जनाब दाऊद ताई के घर गई और उनको अपना किस्सा सुनाकर एक सवाल पूछा, क्या हमारा रब रहम दिल है या जालिम? जब दाऊद ताई औरत की दर्द भरी कहानी सुनकर परेशानी के आलम में अभी उसे तसल्ली दे रहे थे कि उतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर देखा तो 10 अजनबी अशखास को खड़े हुए पाया। उनसे आमद का मकसद पूछा और माजरा पूछा तो उन्होंने कहा, हजरत, हम समुंदर में सफर कर रहे थे कि हमारी कश्ती में एक सुराख हो गया। पानी इस तेजी से भर रहा था कि हमें हमारी मौत साफ नजर आ रही थी। मुसीबत की इस घड़ी में हम में से हर शख्स ने अहद किया, अगर अल्लाह पाक हमारी जान बचा दें तो हम में से हर आदमी 1,000 दिरहम सदका देगा। अभी हम ये दुआ कर ही रहे थे कि एक परिंदे ने कहीं से हमारी कश्ती में ऊन का एक गोला लाकर फेंक दिया, जिसे हमने फौरन सुराख में फंसाया, कश्ती को पानी से खाली किया और सीधे यहाँ नजदीक तरीन साहिल पहुंचे। हम क्योंकि यहाँ के लिए अजनबी थे इसलिए लोगों से किसी मोतबर आदमी का नाम पूछा तो उन्होंने हमें सीधा आपके पास भेज दिया है। ये लीजिए 10,000 दिरहम और हमारी तरफ से मुस्तहकीन को ढूंढ कर दे दीजिए। दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह रब्बुल इज्जत की इस हिकमत पर हैरान और परेशान होते हुए 10,000 दिरहम लेकर सीधा उस औरत के पास गए। सारे पैसे उसे देते हुए कहा, अब मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या तेरा रब रहम दिल है या जालिम? बेवा औरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को तकती गई। उसकी आंखों से अश्क जारी थे, गोया इसके जिस्म का हर हिस्सा, हर बाल रब के शुक्र में डूबा हुआ जा रहा था। प्यारे दोस्तों, याद रहे, अल्लाह की तदबीरें हमारी सोच से कहीं बेहतर हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी जात पर मुकम्मल भरोसा रखें। वो किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। तज़किरतुल औलिया। दोस्तों, याद रहे, हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के अजीम वली अल्लाह गुजरे हैं और आपकी सीरत खसाइस की वजह से आपको मुख्तलिफ अलकाबात से याद किया जाता है। आरिफ बिल्लाह, वासिल बिल्लाह, इमामुल औलिया, वारिस अलूम मुस्तफ़ा, फैज़ याफ्ता इमामुल हुदा, फ़कीहा, मुहद्दिस, आलिम, आमिल, आरिफ, जाहिद, हजरत ख्वाजा दाऊद ताई। दोस्तों, याद रहे, आप अपने वक्त के अजीम मुहद्दिस, जय्यद फ़कीहा और बेमिसाल सूफी थे। 20 साल इमाम आज़म की खिदमत में रहकर इल्मी कमाल हासिल किया और इस दर्जे पर फायज हुए कि इमाम साहिब के असहाब में से किसी को आप पर तकद्दुम हासिल न था। यहाँ तक कि जब साहिबीन हजरत इमाम मोहम्मद और हजरत इमाम यूसुफ का किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाता तो वह आपको अपना मुंसिफ मुकर्रर करते। आपका खानदानी ताल्लुक मशहूर अरब सखी हातम ताई के खानदान से है। आपकी विलादत बासआदत 21 सफर 47 हिजरी को शाम में हुई, लेकिन आपकी जिंदगी कूफा में गुजरी। उर्दू दायरा मुआरिफ अल इस्लामिया कहते हैं कि जिस जमाने में आपने आंख खोली उस वक्त अलूम के 16 दीन मौजूद थे। सहाबाए कराम के चश्मा साफी से तिश्नगाने इल्म व इरफान अपनी इल्मी प्यास बुझा रहे थे। बड़े आइमाए कराम हयात थे तो हजरत दाऊद ताई को इल्म हासिल करने का खूब मौका मुयस्सर हुआ। हर शहर व इलाके में अलूम नबविया के वारिसीन ने मसनदें बिछा रखी थीं। इब्तदाई अलूम हासिल करने के बाद इल्म हदीस की तहसील के लिए इमाम अमश, इब्न अबी लैला और अब्दुल मुल्क बिन उमैर वगैरह की खिदमत में पहुंचे। उनसे रिवायत व किताबत की, इल्म हदीस के आइम्मा में शुमार होने लगे। फिर आपसे एक जमात ने हदीसें रिवायत की। उनमें से एक नाम मशहूर मुहद्दिस इस्माइल बिन अली का भी है। इल्मुल हदीस में महारत हासिल करने के बाद खलीफा मेहदी के जमाने में बगदाद तशरीफ लाए। यहाँ के शयूख से अख़ज़ फैज़ किया। फिर कूफा वापस आए और इमाम उल आइमा सिराजुल अम्मा हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा की मजलिस दर्स में शामिल हो गए। 20 साल तक हजरत इमाम साहब की खिदमत में रहकर इल्म फ़िक़्ह व असूल फ़िक़्ह पर महारत हासिल की। वलीद बिन उक़बा शेबानी फरमाते हैं, इमाम अबू हनीफा के हल्काए दर्स में बुलंद आवाज से बहस करने वाला दाऊद ताई के अलावा कोई और नहीं था।
پھر یہ خلوت نشینی اختیار کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جہاں تک بات ہے آپ کی بیعت اور خلافت کی، تو آپ نے عظیم مشائخ کی صحبت اختیار کی، جن میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت ابراہیم بن ادھم وغیرہ کثیر المشائخ کرام ہیں۔ آپ حضرت خواجہ حبیب رائی کے دست حق راست پر بیعت ہوئے اور حرکہ خلافت سے مشرف ہوئے، کشف المحجوب۔ یاد رہے کہ حضرت حبیب رائی حضرت حسن بصری کے مرید تھے۔ اسی طرح حضرت امام اعظم نے آپ کی خصوصی تربیت فرمائی تھی۔ ابتدا ہی سے انہیں دنیا سے نفرت تھی۔ جب حضرت امام صاحب نے آپ کی یہ کیفیت ملاحظہ فرمائی تو ارشاد فرمایا، آپ دنیا کو چھوڑ کر گوشہ نشیں ہو جائیں۔ چنانچہ آپ گوشہ نشیں ہو گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تصوف اور طریقت اور معرفت میں امام اعظم کا مرتبہ دیکھنا ہو تو حضرت داؤد طائی کو دیکھ لیں۔ حضرت محارب بن تسار فرماتے ہیں، اگر حضرت داؤد طائی سابقہ امتوں میں ہوتے تو اللہ آپ کے زہد و تقوی کی خبر ہمیں قرآن میں ضرور دیتا۔ دوستو، خود ہی سوچ لیں کہ جب شاگرد کا یہ مقام ہے تو استاد کا کیا مقام ہوگا۔ امام اعظم صرف شریعت کے امام نہیں تھے بلکہ طریقت کے بھی امام تھے۔ آپ کا دستور تھا کہ جب صاحبین آپ کے پاس تشریف لاتے تو آپ امام محمد کی طرف منہ اور امام ابو یوسف کی طرف پیٹ کر لیتے اور فرماتے کہ ہمارے استاد صاحب نے تازیانے کھا کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کرا لیا، مگر عہدہ قضا قبول نہ فرمایا، اور امام ابو یوسف نے اپنے استاد کے خلاف کیا۔ اگر امام محمد کا قول درست ہوتا تو فرماتے امام محمد کا قول ٹھیک ہے، اور اگر امام ابو یوسف کا قول ٹھیک ہوتا تو اسی طرح فرماتے کہ ان کا قول درست ہے اور ان کا نام اپنی زبان پر نہ لاتے۔ عرض کیا گیا، یہ دونوں حضرات اپنے زمانے کے امام تسلیم کیے جاتے ہیں، مگر آپ ایک سے محبت فرماتے ہیں اور دوسرے کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا، امام محمد بن حسن نے دنیاوی نعمتوں کو ترک کر کے منصب علم کو پسند فرمایا ہے، اور میں ان کی عزت ان کے علم کی وجہ سے کرتا ہوں، اور امام ابو یوسف نے علم کے سبب عہدہ قضا حاصل کیا، کشف المحجوب۔ پیارے دوستو، یہ حضرت کا تقویٰ تھا کہ حضرت امام ابو یوسف نے فقہ حنفی کی بہت بڑی خدمت فرمائی ہے۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اپنے وقت کا امام اور بہت بڑا فقیہ اس وقت اگر سرکاری عہدہ اور منصب قبول کر لیتا تھا تو الفقر فخری کے وارث فقراء اس سے نظر پھیر لیتے تھے۔ بادشاہ وزراء ان کی نظر میں کتنے حقیر ہوں گے۔ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں، حضرت داؤد طائی اہل تصوف میں سید السادات تھے، اپنے زمانے کے بے مثل صوفی اور امام اعظم کے شاگرد تھے۔ آپ کو علوم عقلیہ اور نقلیہ سے وافر حصہ ملا اور فن فقہ میں فقیہ الفقہا مشہور تھے۔ حکومت و ریاست چھوڑ کر آپ نے گوشہ نشینی اختیار فرمائی۔ آپ کا زہد و تقوی خصوصیت سے مشہور ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں، میں نے حضرت داؤد طائی جیسا مستغنی عدد دنیا نہیں دیکھا۔ ان کی نظر میں تمام دنیا اور اہل دنیا کی کچھ حیثیت نہیں تھی، کشف المحجوب۔ ایک دن ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آپ کی چھت میں ایک شہتیر ٹوٹا ہوا ہے۔ فرمایا، اے بھتیجے، میں نے 20 سال سے مکان کی چھت کی طرف نہیں دیکھا۔ جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا تو 80 درہم اور ایک مکان ورثے میں ملا۔ وہ درہم عمر بھر کے لیے کافی ہوئے اور مکان کے ایک کمرے میں بیٹھا کرتے۔ جب وہ گر گیا، دوسرے میں بیٹھنا شروع کیا۔ جب وہ اس قابل نہ رہا تو اور درجے میں بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں ایک دن حضرت داؤد طائی رحمت اللہ کی خادمہ نے عرض کیا، آپ کے لیے گوشت کا اچھا سا سالن پکاؤں؟ حضرت داؤد طائی نے فرمایا، ہاں جی، تو میرا بھی چاہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پکا کر لے آؤ۔ خادمہ نے کوشش کر کے بہت اچھا سالن تیار کیا۔ جب وہ گوشت حضرت داؤد طائی کے سامنے لایا گیا تو حضرت داؤد طائی نے فرمایا، دیکھنا فلاں شخص کے یتیم بچے کہاں ہیں؟ خادمہ بولی، یہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی نے فوراً سے فرمایا، بس پھر یہ گوشت انہیں دے آؤ۔ خادمہ نے حیران ہو کر کہا، آپ نے اتنی مدت سے گوشت نہیں چکھا، آپ بھی تو اس میں سے کھا لیں۔ اس پر حضرت داؤد طائی نے فرمایا، اگر میں یہ گوشت کھا لیتا ہوں تو کچھ دیر بعد یہ نجاست بن کر کوڑے میں چلا جائے گا، لیکن اگر اسے یتیم کھائیں گے تو یہ کھانا عرش الہی پر جائے گا، یعنی اجر و ثواب ملے گا۔ اور سارا سالن اٹھا کر یتیم بچوں کو دے دیا اور خود وہی خشک روٹی کے ٹکڑے کھا لیے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابا سلمان، تم تو اپنے زمانے کے مشہور عابد و زاہد ہو، تمہیں میری نصیحت کی کیا حاجت؟ انہوں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ کو ساری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے
اور آپ پر سب کو نصیحت فرمانا واجب ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابا سلمان، میں ہمیشہ اس بات سے خائف رہتا ہوں کہ کل روز قیامت میرے جد کریم اس پر میری گرفت نہ فرمائے کہ تم نے کیوں میری اتباع کا حق ادا نہ کیا، کیوں اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہ نسب صحیح سے ہے اور نہ نسب قوی سے بلکہ پیروی کرنے سے ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رو کر عرض کرنے لگے، خداوند جس شخص کا خمیر ہی نبوت کی خاک سے ہے اور جس کی تباہ نشو نما اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برہان و حجت کے اصول سے ہے اور جس کی مادر معظمہ سیدہ فاطمہ ہیں، وہی جب بذات خود اس حیرانی اور پریشانی میں ہیں تو داؤد کس گنتی کا شمار ہے؟ وہ زاہد و عابد ہونے پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہے؟ کشف المحجوب۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام حضرت ابو سلیمان داؤد بن نصیر طائی ہے اور آپ مشائخ کبار اور اہل تصوف کے سرداروں میں تھے۔ آپ کا شمار امام ابو حنیفہ کے قابل شاگردوں میں ہوتا تھا۔ جب کبھی امام محمد اور امام ابو یوسف میں کسی مسئلے پر اختلاف پیدا ہو جاتا تو آپ ہی ثالث قرار پاتے۔ روایت ہے کہ ایک مجلس میں کسی نوحہ خواہ نے آپ کے سامنے یہ شعر پڑھا، کون سا چہرہ خاک میں نہیں ملا اور کون سی آنکھ زمیں پر نہیں بہی۔ یہ شعر سن کر آپ بے چین ہو گئے اور اسی تحیر کی حالت میں امام ابو حنیفہ اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں جا پہنچے۔ یہ حالت دیکھ کر امام ابو حنیفہ اجمی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے ماجرا بیان کیا اور بتایا، اب میرا دل اس دنیا سے سرد ہو گیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مبارک ہو، تم اللہ کے ہو گئے ہو۔ اس کے بعد آپ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی مراد کو پہنچے۔ 75 ہجری میں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خرقہ خلافت سے نوازا۔ آپ کو اپنے والد کے ورثے میں سے 20 دینار ملے تھے۔ یہ 20 دینار آپ نے اپنی عمر کے بقایا سالوں میں خرچ کیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ ہمہ وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے، بسا اوقات روٹی کا ٹکڑا پانی میں بھگو لیتے اور کھاتے۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید آپ کے در اقدس پر حاضر ہوئے اور دینار پیش کیے، لیکن آپ نے قبول نہ فرمائے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اپنی زبان کی پوری حفاظت رکھ اور بلا ضرورت بات نہ کر، تنہائی اختیار کر، اور اگر ممکن ہو تو لوگوں سے دل نہ لگا۔ حضرت معروف کرخی اجمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر دنیا سے بیزار کسی کو نہیں دیکھا اور اہل دنیا ان کی نظروں میں ہیچ تھے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ کی تاریخ وصال کی، تو ایک قول کے مطابق آپ 19 ذوالقعدہ 162 ہجری میں اور دوسرے قول کے مطابق 8 ربیع الاول 165 ہجری کو واصل باللہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام اللہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں